السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ ہے روزے کے بعض احکام و مسائل۔ پچھلے ہفتے ہم نے روزے کی اہمیت و فضیلت پر چند باتیں عرض کی تھی۔ آج کے درس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ روزے کی تعریف کیا ہے، روزے کا حکم کیا ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ روزہ کب فرض ہوا، اللہ تعالیٰ نے روزہ کیوں فرض کیے، اور روزے کی شرطیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم سامعین اکرام، تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ روزے کی تعریف کیا ہے۔ الصیام کی لغوی تعریف یہ ہے، لغوی معنی یہ ہے، لغت میں صیام کا لغت میں معنی یہ ہے کہ رک جانا، اور شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک مفطرات سے رک جانا۔ مفطرات کیا ہے؟ مفطرات سے مراد وہ چیزیں ہیں یا وہ اعمال ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا جس سے ہمیں رک جانے کا حکم دیا گیا ہے رمضان کے روزے میں، انہیں مفطرات کہتے ہیں۔ تو صیام کی شرعی تعریف کیا ہوا، روزے کی شرعی تعریف کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک ایسی چیزوں سے یا ایسے اعمال سے رک جانا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ محترم حضرات، اب ہم اس کا حکم جانتے ہیں کہ روزے کا حکم کیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزے کو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے۔ اور یہ رمضان کا روزہ کب فرض ہوا معلوم ہے؟ رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کیے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو روزہ فرض کیا تو کیوں کیا؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو تقوی حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ایمان والے متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اور اپنی نفس کو صبر کے ساتھ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے بھی فرض کیا تاکہ اپنی نفس کو صبر کے ساتھ شہوتوں پر غالب کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ لوگ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ اور یہ جو روزہ ہے اپنی نفس کو صبر کے ساتھ شہوتوں پر غالب کرنے کے لیے رمضان سب سے بہترین تربیتی پروگرام ہے۔ محترم حضرات، اب ہم یہ جانیں گے کہ روزے کی شرطیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ہر قسم کی عبادات کی قبولیت کے لیے 2 عام شرطیں ہیں۔
اور تمام عبادات میں ان دونوں شرطوں کا پایا جانا ضروری اور لازم ہے۔ ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں تمام عبادات میں ان دو شرطوں کا پایا جانا ضروری اور لازم ہے۔ وہ دو شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے اخلاص اور دوسری شرط ہے اتباع۔ اخلاص کہتے ہیں کوئی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، کوئی بھی عبادت ہو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البینہ میں ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص عین توحید ہے اور توحید کا نام ہی اخلاص ہے، یعنی میں جو عبادت کرنے جا رہا ہوں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور اخلاص کی ضد کیا ہے؟ شرک ہے، ریاکاری ہے۔ تو کوئی بھی عبادات کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، پہلی شرط اخلاص اور دوسری شرط کیا ہے؟ اتباع۔ یعنی اتباع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ جو بھی عبادت کریں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا یہ ضروری اور لازم ہے۔ تو اخلاص اور اتباع یہ عبادت کی تمام یہ عبادت کی عام شرطیں ہیں۔ تمام عبادات میں ان دونوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، ورنہ عبادت نہیں ہوتی۔ اب اس کے علاوہ ہر عبادت کی الگ الگ شرطیں بھی ہیں۔ روزے کے تعلق سے جو خاص شرطیں ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 7 ہیں۔ کسی کا بھی روزہ اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک یہ 7 شرطیں نہ پائی جائیں۔ اگر یہ 7 شرطیں پائی جائیں گی تو انشاءاللہ اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ وہ شرطیں کیا ہے؟ نمبر 1 اسلام، یعنی مسلمان ہونا، اور کوئی بھی صرف روزہ ہی نہیں، کوئی بھی عبادت کے لیے مسلمان ہونا یہ پہلی شرط ہے۔ یعنی اگر غیر مسلم کوئی عبادت کرے کیا اس کی عبادت قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو پہلی شرط ہے اسلام، کیونکہ کافروں کا کوئی بھی نیک عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے۔ یعنی قیامت کے دن یہ کافر، یہ مشرک جو بھی نیک اعمال لے کے آئیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو اڑا دے گا، برباد کر دے گا، ان نیکیوں کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ملے گا۔ تو پہلی شرط ہے اسلام، مسلمان ہونا، کیونکہ اگر کوئی مسلمان ہے تبھی اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ عقل۔ بے عقل کا روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی دیوانہ ہے، مجنون ہے، تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا، اس کی عقل نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے۔ تو دوسری شرط کیا ہے؟ عقل کا ہونا۔ تیسری شرط ہے بالغ ہونا۔ ان دونوں کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق۔ ابو داؤد، نسائی، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قلم 3 لوگوں سے اٹھا لی گئی ہے، سونے والا یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، اور چھوٹے بچے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، اور تیسرا کیا ہے؟ دیوانہ، مجنون، پاگل، یہاں تک کہ وہ سمجھ بوجھ والا ہو جائے۔ تو یہ 3 کیا ہیں؟ یہ 3 ایسے شخص ہیں جس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان بالغ کب ہوتا ہے؟
بچہ بالغ کب ہوتا ہے؟ بلوغت کی مردوں میں 3 نشانیاں ہیں، یاد رکھیں، بلوغت کی مردوں میں 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ منی کا خارج ہونا، دوسری نشانی شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کا اگنا، اور تیسری نشانی 15 سال کی عمر کا ہونا۔ لڑکیوں میں ان 3 شرطوں کے علاوہ چوتھی شرط بھی ہے، وہ ہے حیض کا خون جاری ہونے لگے، کسی لڑکی کا حیض کا خون جاری ہونے لگے، یہ بھی لڑکیوں میں کیا نشانی ہے؟ محترم حضرات، بالغ ہونے کے لیے صرف ایک نشانی کافی ہے۔ یہ جو 4 نشانیاں بیان کی گئی، ان میں سے اگر کوئی ایک نشانی بھی ظاہر ہو جاتی ہے تب سمجھا جائے گا کہ یہ بالغ ہو گیا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی بچہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو، حالانکہ وہ بالغ نہیں ہوا، بلوغت سے پہلے ہی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی اسے انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ تو روزے کی جو خاص شرطیں ہیں، 7 شرطیں ہیں، ان میں سے اب تک 3 شرطیں بیان ہوئی۔ پہلی شرط اسلام، دوسری شرط عقل، اور تیسری شرط بالغ ہونا۔ چوتھی شرط ہے روزے کی، وہ کیا ہے؟ طاقت کا ہونا، قادر ہونا۔ کوئی شخص روزہ رکھنے کے قابل ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو بعد میں روزہ قضا کر لے۔ لہٰذا اگر کوئی شرعی عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں قضا کرنا ہے۔ تو چوتھی شرط کیا ہوئی؟ طاقت کا ہونا، قادر ہونا۔ اگر طاقت نہیں ہے تو روزہ نہیں رکھے گا، بعد میں پھر قضا کرے گا۔ پانچویں شرط ہے مقیم ہونا، کیونکہ مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن قضا فرض ہے، قضا ضروری ہے، بعد میں وہ قضا کر لے۔ جب مقیم ہو جائے، اقامت پذیر ہو جائے، گھر پہنچ جائے، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ قضا کرے گا۔ چھٹی شرط ہے ہر اس چیز سے پاک ہونا جو روزہ رکھنے سے روکتی ہے، جیسے حیض، نفاس۔ اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 304 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو تو وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ تو عورتوں نے کہا کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ لہٰذا عورتیں حیض و نفاس کی حالت میں نہ روزہ رکھ سکتی ہے اور نہ نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن بعد میں روزے کی قضا ضروری ہے، نماز کی نہیں۔ 7ویں شرط ہے نیت، روزے کی نیت ضروری ہے، اور ہر عبادت میں نیت ضروری ہے، اور نیت یہ دل کا عمل ہے، یاد رکھیں۔ نیت کیا ہے؟ یہ دل کا عمل ہے، زبان سے لفظ کہنا جائز نہیں ہے ہر عبادت میں، سوائے 2 چیزوں کے۔ صرف 2 عبادات ایسی ہے کہ اس میں زبان سے نیت کرنا ہے۔ زبان سے نیت کرنا اس میں کیا ہے؟ سنت ہے، جائز ہے، اس کے لیے زبان سے نیت کرنا جائز ہے۔ پہلا کیا ہے؟ حج و عمرہ کی نیت۔ جب کوئی احرام پہن لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم عمرتن، کہ اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ الفاظ سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح جب ہم بکرا ذبح کرتے ہیں، جب تکبیر پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کس کی طرف سے ہے، یعنی یہ جو بکرا ذبح کر رہے ہیں یہ کس کی طرف سے ہے، تو پھر اس کا نام لیتے ہیں۔ یہ لفظ کہنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی عبادات ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، یا کوئی بھی عبادت ہو، اس کے لیے زبان سے الفاظ کہنا، زبان سے نیت کرنا، کہ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، چہرہ میرا قبلہ کی طرف، وغیرہ وغیرہ، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی جب لوگ نیت کرتے ہیں، بعض لوگ جب روزے کی نیت کرتے ہیں تو کچھ الفاظ پڑھتے ہیں، جیسے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، یا اس طریقے سے اور کئی الفاظ ہیں وہ پڑھتے ہیں، اس طریقے سے نیت کرتے ہیں۔
یہ الفاظ بھی سنت سے ثابت نہیں ہیں، اور جو سنت سے ثابت نہیں ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کو ہمیں کہنا بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں یا ایسی دعائیں ہیں جو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اور نہ صحابہ اکرام کا عمل تھا، تو پھر ہم یہ کام کیوں کریں؟ محترم حضرات، تو آپ جو سحری کے لیے اٹھتے ہیں، جو لوگ مطلب کیا کرتے ہیں، یہ الفاظ کہہ کے نیت کرتے ہیں، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، یہ الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں رات میں، تو یہی نیت آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ عام طور پر حسب معمول کوئی بھی شخص رات 3 بجے یا 4 بجے یا 4:30 بجے اٹھ کر کھانا نہیں کھاتا، تو رات میں اٹھنا ہی آپ کی نیت ہے کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ بلکہ مسلمان کے لیے کافی ہے کہ جب رمضان شروع ہو تو شروع ہی سے نیت کر لے پورے مہینے کا، کہ میں پورے مہینے کا انشاءاللہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا، تو شروع ہی میں نیت کر لے پورے مہینے کے روزے رکھنے کا، تو یہ کافی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ 7 شرطیں بیان کی ہے میں نے، مسلمان ہونا، یعنی روزے کی جو خاص شرطیں ہیں، تو یہ شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، قادر ہونا، مقیم ہونا، اور ہر اس چیز سے دور ہونا جس میں روزہ رکھنا درست نہیں، جیسے حیض و نفاس، اور پھر نیت کرنا۔ جس نے ان 7 شرطوں کے ساتھ روزہ رکھا، انشاءاللہ ان کا روزہ درست ہے۔ تو یہ شرطیں ہمیں یاد بھی ہونی چاہیے اور پھر اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ محترم حضرات، ایک اور مسئلہ ہے بوڑھے شخص کے روزے کے تعلق سے۔ جو شخص ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، عمر زیادہ ہو جائے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، تو ایسے شخص جو روزہ رکھتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں اس کی 4 صورتیں ہیں۔ آپ لوگ یہ 4 صورتیں یاد رکھیں، اس لیے کہ اکثر و بیشتر گھروں میں ماں باپ ہیں یا دادا دادی ہیں، تو یہ 4 صورتیں آپ لوگ یاد رکھیں۔ جو بوڑھے شخص ہیں، ضعیف ہیں، جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، ایسے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ 4 شرطیں یاد رکھیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے، شرط نہیں ہے، صورت ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایسا بوڑھا یا ایسا ضعیف جو تندرست ہو، صحت بھی تندرست ہے اور عقل بھی درست ہے، تو ایسے بوڑھے پر روزہ فرض ہے، وہ روزہ رکھے گا۔ پہلی صورت کیا ہے بڑھاپے کا؟ کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو تو پہنچ گئے ہیں لیکن وہ تندرست ہیں، ان کی صحت اچھی ہے، ان کی عقل بھی اچھی ہے، تو ایسے بوڑھے شخص پر ضروری اور لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس پر روزہ فرض ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا جسم تو تندرست ہے لیکن ان کی عقل نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی عقل بالکل کمزور ہو جاتی ہے، اور اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دن ہے یا رات ہے۔ اگر بڑھاپے کی وجہ سے یہ صورت پیش آ جائے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ عقل نہیں ہے، اور عقل نہیں ہے تو ان پر روزہ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا ہے نا، اور مکلف نہیں ہے، اور ان پر قضا بھی نہیں ہے، نہ روزہ ابھی رکھے گا اور نہ قضا کرے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عقل بالکل درست ہے، وہ سمجھدار ہیں، لیکن ان کا جسم بالکل کمزور ہو چکا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بے ہوش ہو جاتا ہے یا وہ بہت کمزوری محسوس کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے روزہ فرض نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ لیکن وہ جتنے دن روزہ نہیں رکھے گا اتنے دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اس شخص پہ کفارہ ہے۔ بڑھاپے کی حالت میں اگر عقل درست ہے، وہ مکلف ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جسم کمزور ہے اور عمر کے لحاظ سے اس کی کمزوری اور بڑھتی جائے گی، تو ایسے شخص چونکہ روزہ قضا بھی نہیں کر سکتے، تو ایسے شخص جتنے بھی دن روزہ نہیں رکھیں گے اتنے دن کا کفارہ ادا کریں گے۔ کتنا کفارہ ادا کریں گے؟ نصف صاع، کلو کے اعتبار سے 1.5 کلو، چاہے چاول یا گندم یا جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، دینا چاہیں دے سکتے ہیں، درست ہے، بشرطے کہ وہ طعام میں سے ہو۔ اگر کھانا پکا کے بھی کھلا دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے اور ضعیف ہو گئے اور وہ رمضان کے آخر میں 30 مسکینوں کو اکٹھا کرتے اور کھانا پکا کر انہیں کھلا دیتے تھے. تو یہ کفارہ ہے ایسے شخص کا. کچھ لوگ پیسہ دیتے ہیں تو پیسہ دینا جائز نہیں ہے. یاد رکھیں پیسہ دینا کیا ہے, یہ درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. طعام, حدیث میں طعام کا لفظ آیا ہے. طعام کا مطلب ہے کھانا کھلانا. تو کھانا کھلانا کیا ہے, ضروری ہے. چاہے آپ غلہ دے دیں یا تو پھر کھانا کھلا دیں. پیسہ دینا یہ درست نہیں ہے. چوتھی صورت یہ ہے بڑھاپے کی عمر کا. چوتھی صورت یہ کہ اگر جسم بھی کمزور ہو اور عقل بھی کمزور ہو, تندرستی بھی نہ ہو اور عقل بھی درست نہ ہو, تو ایسی صورت میں ایسے بوڑھے پر روزہ فرض بھی نہیں ہے اور قضا بھی نہیں کریں گے اور اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے. کفارہ صرف ایک صورت پر ہے, جس کا عقل درست ہے, عقل بالکل ٹھیک ہے لیکن جسم کمزور ہے, تو ایسے شخص پر کفارہ ہے. محترم حضرات, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے. آج کے درس میں ہم نے یہ سیکھا کہ تمام عبادات کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں. 2 شرطیں ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ روزے کے تعلق سے جو خاص شرطیں ہیں وہ کیا ہیں. کتنے شرط ہم نے بیان کی, 7 شرطیں ہم نے بیان کی. تو یہ بھی یاد رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اگر کوئی شخص بوڑھا ہو جائے, اس کی عمر زیادہ ہو جائے, تو وہ روزہ جو رکھیں گے اس کی صورتیں کیا ہے, اس کا حکم کیا ہے. تو ہم نے 4 صورتیں بیان کی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.